جاری ہو غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں غزہ کے شہریوں کے خلاف وحشیانہ اور جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں کو 380 روز ہو رہے ہیں اور غاصب اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیت لاہیہ میں ہولناک قتل عام کا ارتکاب کیا ہے، جبکہ شمالی اور جنوبی غزہ پر شدید حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں اب تک 81 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا تحریک حماس کے سینئر عہدیدار خلیل الحیہ نے سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات شمالی غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بیت لاہیہ کے جرائم ماڈرن نازی ازم کے وجود میں آنے کا ثبوت ہیں۔ جبالیہ میں بھی غاصب صہیونی فوجیوں کے ٹینکوں نے بھیڑ بھاڑ والے علاقے جبالیہ میں گھس کر عام لوگوں کے گھروں پر گولہ باری کی اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فضائیہ ان کی حمایت و پشت پناہی کر رہی تھی، جبکہ اس علاقے میں قتل عام اور محاصرے کا یہ سلسلہ گزشتہ 16 دنوں سے جاری ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے اس کیمپ میں عام شہریوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے اور سینکڑوں افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر اس علاقے سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شمالی غزہ میں قتل عام کے ساتھ ہی ان افراد کو بھوکا رکھا جا رہا ہے اور امداد نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے غزہ کے شمال میں صہیونی فوج کے دہشت گردانہ اور سفاکانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے وحشیانہ قتل عام کے لیے سارے ہتھیار امریکہ نہیں اسرائیل کو فراہم کیے ہیں اور فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ ہی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے کہا ہے کہ یہ وحشیانہ قتل عام صہیونی حکومت کی کابینہ کے اس ناپاک منصوبے کا حصہ ہے جس میں شمالی غزہ میں انسانی حیات اور زندگی کو نابود کر دینے کی بات کی گئی ہے۔ جہاد اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس وقت تقریباً 4 فلسطینی شمالی غزہ میں صہیونی فوج کے محاصرے میں ہیں اور وہ کیمپوں میں موجود پناہ گزینوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں حیفا اور کریات شمونہ کو ایک بار پھر میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ آج الصبح کریات شمونہ صہیونی علاقے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی ذرائع نے بھی رپورٹ دی ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین کے مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے اور انتہا پسند غاصب صہیونیوں میں افراتفری مچ گئی اور ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے جنوبی لبنان پر صہیونی جارحیت کے جواب اور فلسطینی قوم کی حمایت میں شمالی حیفا میں کریوت پر بھی میزائل حملہ کیا، جبکہ مختلف صہیونی علاقوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ رادات اور مقبوضہ شبعہ میں صہیونی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج 23 ستمبر سے جنوبی لبنان کے علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے عوام نے لبنان و غزہ پٹی میں نسل کش صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور جرائم کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں۔ فرانس کے اسٹراسبرگ شہر کے عوام نے غزہ میں نسل کشی اور لبنان پر غاصب اسرائیل کے حملوں پر احتجاج کیا اور ہم سب غزہ کے بچے ہیں کے نعرے لگائے۔ سینیگال کے دارالحکومت ڈاکار کے عوام نے بھی لبنان و غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے انجام پانے والی نسل کشی کی مذمت کی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے جرمنی کے برلن اور ہیمبرگ شہروں میں مظاہرے کر کے غزہ و لبنان میں اسرائیل کی نسل کشی کی مذمت کی اور فلسطین و لبنان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ فلسطین کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد نے
لندن اور لیڈز شہروں میں مظاہرے کر کے غزہ و لبنان کے عوام کی نسل کشی کی مذمت کی اور تل ابیب میں اسلحے کی ترسیل روکنے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح مظاہرین نے بی بی سی ٹی وی کی عمارت کے سامنے دھرنا و اجتماع کیا اور بی بی سی کی جانب سے غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں انجام پانے والی نسل کشی کے سلسلے میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر احتجاج کیا۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بھی فلسطین کے حامیوں نے غزہ میں قتل ہونے والے بچوں کو خراج تحسین پیش کیا اور اسرائیل کے ہاتھوں جاری نسل کشی کی مذمت کی۔ صہیونی حکومت 7 اکتوبر 2023 سے مغربی ممالک کی ہمہ گیر حمایت و مدد سے غزہ اور غرب اردن میں نہتے و مظلوم فلسطینی عوام کا بڑے پیمانے پر قتل عام کر رہی ہے اور غاصب اسرائیلی حکومت کے جرائم کے سلسلے میں انسانی حقوق کے اداروں اور عالمی برادری کی خاموشی ناجائز صہیونی حکومت کی جنگی مشینری کے ذریعے فلسطینی خواتین اور بچوں کا قتل عام جاری رہنے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ غاصب صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کے وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف ایک بار پھر مظاہرہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے احتجاج کرنے والے صہیونیوں نے تل ابیب میں صہیونی وزارت جنگ کی عمارت کے سامنے اجتماع کر کے ایک بار پھر فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین نے قیصریہ میں نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر قبضہ کرنے کی خاطر اس طرف جانے کی بھی کوشش کی۔ صہیونی مظاہرین صہیونی قیدیوں کی ہلاکت اور قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا نہ ہو پانے کا ذمہ دار نیتن یاہو کی کابینہ کو قرار دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ نیتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ کی پالیسیوں کے خلاف مقبوضہ فلسطین میں مظاہروں کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل میں تمام اہداف معین ہو چکے ہیں اور ایران کی ایٹمی تنصیبات پر کسی بھی قسم کے حملے یا ایران کے خلاف کسی بھی طرح کی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ترکیہ کے NTV سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل میں تمام اہداف کا تعین ہم نے کر لیا ہے اور ایران کی ایٹمی تنصیبات پر کسی بھی طرح کے حملے یا ایران کے خلاف کسی بھی طرح کی جارحیت کا اسی حساب سے بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ریڈ لائن عبور کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اور جیسے کو تیسا جواب دیا جائے گا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل امریکی حمایت کے بغیر غزہ کے خلاف اس قسم کے وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے غزہ کے خلاف جتنے بھی ہتھیار استعمال کیے، جن میں ممنوعہ ہتھیار بھی شامل رہے، سب امریکہ کی جانب سے اسے فراہم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں امریکہ غاصب صہیونیوں کا اتحادی ہے اور علاقے میں وسیع پیمانے پر جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں امریکہ کو بھی شامل کیا جائے گا، جبکہ ہم ایسی کوئی جنگ نہیں چاہتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غیر شفاف اور متنازع انداز میں دستور میں ترمیم کے عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم پر رائے شماری اور ووٹنگ کے عمل کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔
تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے کہا کہ بقول اس کے ایوانوں پر قابض گروہ کے پاس آئین کو بدلنے کا کوئی اخلاقی، جمہوری اور آئینی جواز نہیں ہے۔ تحریک انصاف دونوں ایوانوں میں رائے شماری سے مکمل طور پر الگ رہے گی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کا حصہ بننے والے اراکین پارٹی پالیسی اور بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر عمل کے پابند ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے کارکن سینٹ یا قومی اسمبلی میں رائے شماری میں شریک اراکین کی رہائش گاہوں کے باہر دھرنا دیں گے۔ امریکہ کی جنوبی ریاست مسیسپی میں فٹ بال مقابلوں میں جیت کے جشن کے دوران فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے ریاستی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کم سے کم 2 افراد نے اسکول کے فٹ بال مقابلے میں جیت کا جشن منانے والے کئی 100 افراد پر مشتمل ایک مجمع کی جانب فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کا واقعہ فٹ بال میچ ختم ہوتے ہی چند افراد کے آپس میں متصادم ہونے کی بنا پر پیش آیا۔ تاہم ریاست مسیسپی کے ضلع ہومز کی پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی اس تصادم کی وجہ کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس نے ایک انٹرویو میں اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 200 سے 300 افراد جشن منا رہے تھے جو فائرنگ کے باعث بھاگ کھڑے ہوئے۔ مرنے والوں میں 2 19 سال کے جوان ہیں جبکہ تیسرے کی عمر 25 سال تھی۔ زخمیوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اور آخری خبر یہ کہ بنگلورو کے چنا سوامی اسٹیڈیم میں ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے ہندوستان کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم مضبوط پوزیشن میں نظر آئی اور ہندوستان میں 36 سال بعد ٹیسٹ میچ میں فتح حاصل کر لی۔ نیوزی لینڈ کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ آخری روز نیوزی لینڈ نے 107 رن کا ہدف 2 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس میچ میں ہندوستان کی پوری ٹیم پہلی اننگ میں 46 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، جس کے جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 402 رن بنائے۔ ہندوستان کی ٹیم نے دوسری اننگ میں 462 رن بنا کر نیوزی لینڈ کی ٹیم کو جیتنے کے لیے 107 رن کا ہدف دیا تھا، جسے اس نے 2 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔